اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 81۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ اللہ اکبر، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر پڑھتے ہیں، اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ ظاہر ہے وہی امان کا سزاوار زیادہ ہے جو مشرک نہیں ہے، جو شرک نہیں کرتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ امان کس کے لیے ہے؟ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کی آمیزش نہ کی، انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں۔ کیا عطا فرمائی؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے، دلیل حجت یعنی دلیل ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر عطا فرمائی، ہم جسے چاہیں درجوں بلند کریں۔ بے شک تمہارا رب علم و حکمت والا ہے، بے شک۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ کنہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان سب کو ہم نے راہ دکھائی، اور ان سے پہلے نوح کو راہ دکھائی، نوح علیہ السلام کو راہ دکھائی، اور میں اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام کو، یہ سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، سب ہمارے قرب کے لائق ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، بے شک۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اصل لفظ ہے، یونس اور لوط کو، اور ہم نے ہر ایک کو اس کے وقت میں سب پر فضیلت دی، علیہم السلام۔
ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، اور کچھ ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بعض کو، اور ہم نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھائی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت جاتا، یعنی بیکار جاتا اگر وہ شرک کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو شرک سے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں شرک سے ہر لمحہ بچا، اور شرک کا مفہوم اور اس کی تعریف بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اللہ جیسا کسی کو نہ مانے۔ جس طرح کی صفات اللہ کی ہیں اور جو ذات اللہ کی ہے اس ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں ویسا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی صفات میں سے جس کو جتنا عطا فرما دے وہ ماننا ہوگا۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ، تو یہ شرک ہے۔ تو برابری جو بھی ہم مانیں گے نعوذ باللہ، اگر اللہ کی طرح ان میں وہ ساری چیزیں مانیں گے جس طرح اللہ کی ذات میں موجود ہیں، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ یہ ہیں، یہ انبیاء کے نام جو بتائے گئے ہیں اوپر، یہ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی۔ تو اگر یہ لوگ اس سے منکر ہوں تو ہم نے اس کے لیے ایک ایسی قوم لگا رکھی ہے جو انکار والی نہیں، جو سب مانتی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم انہی کی راہ چلو، تم فرماؤ میں قرآن پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ قل لا، کہہ دو، لا نہیں، اسألکم سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ اجرا کسی بھی اجرت کا، ان ھو الا ذکری للعالمین، ٹھیک ہے نا جی، کوئی اجرت نہیں مانگتا، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ ان ہوا، اور یہ ہے الا ذکر، ذکر للعالمین، عالمین کے لیے، یعنی قرآن کریم بہترین ذکر ہے، عالمین کے لیے ذکر ہے، اور ذکر رسول اللہ، ذکر اہل بیت رسول اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ کا ذکر کریں، ان پر درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کی آل پاک پر بھی درود و سلام کے ہدیے پیش کرتے رہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اپنے نجات کا ذریعہ بناتے رہیں، آمین بجاہ النبی الکریم۔ یا اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہماری بیماریوں کو دور فرما دے، ہماری زندگیوں کو صحت و سلامتی والی زندگیاں قرار دے دے، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے جو عزیز و اقربا بالخصوص ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے شہرداران، جتنے بھی مومنین مومنات، مسلمین مسلمات
بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، جو اس جہان سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں جلدی فرما، اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سپاہیوں میں شامل رہیں، اور ہمیں متقی بنا، آمین بجاہ النبی الکریم و چہارد معصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم